جو بچوں کے حوالے سے کچھ رسمیں ہیں وہ ہمارے ایک بچہ تیار کر کے لایا ہوا ہے مختصراً. صفی ربانی یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے بات ہوگی. یہ ہمارا نوجوان شاعر ہے, گوجری کا ادیب ہے. آ جائیں اور یہ ہمیں جو گوجری تہذیب میں بچوں کا کلچر ہے اس سے آگاہ کریں گے. خواتین کے کلچر کے حوالے سے صفورہ نے بات کی. جی صفی ربانی, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھیل ہر بچے کی فطرت ہوتی ہے. ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تاریخ انسانی کے ہر دور میں انسان نے اپنی جسمانی نشوونما کے لیے کسی نہ کسی مشق کا سہارا لیا. پرانے زمانوں میں تیر اندازی, گھڑ سواری اور اسی طریقے سے نیزہ بازی جیسے کھیل بڑے شوق سے کھیلے جاتے تھے. وقت بدلنے کے ساتھ انسانی زندگی کے اطوار بدل گئے, لیکن اس بات سے انکار محال ہے کہ ہر دور اور ہر قوم نے کسی نہ کسی کھیل کو ضرور دلچسپی سے اپنایا. دیگر قوموں کی طرح گوجری بولنے والے ایک خاص قسم کی کھیلیں اور متاثر کن تہذیب کے ساتھ ساتھ ان کی جو کھیلیں ہیں, جو مشاغل ہیں رنگا رنگ, وہ بھی انتہائی منفرد ہیں. چونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے جفاکش اور اعلیٰ سطح کے جنگجو رہے ہیں, اس لیے آج بھی اس قوم کے بچوں میں جنگی اہمیت کی حامل کھیلوں کو بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے. جموں کشمیر اور ہزارے وال گجر, جہاں سے میرا خود تعلق ہے, تو وہاں پر جو کھیلیں کھیلی جاتی ہیں ان میں گلی ڈنڈا, یہ کرکٹ طرح کی گیم ہوتی ہے لیکن اس میں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے. ایک لکڑی کی سمجھے گیند بھی لکڑی کی ہوتی ہے اور بیٹ بھی, اور بنٹے بلوریں ہوتی ہیں. ایک دائرہ لگا کے درمیان میں سب بلوریں رکھ دیتے ہیں اور دور سے پھر اس کا نشانہ لگاتے ہیں. پھر رسا کشی ہوتی ہے, نشانے بازی, اسی طریقے سے پتنگ بازی بھی ہوتی ہے. پھر چور سپاہی, اس کو چھپن چھپائی کہتے ہیں. کچھ لوگ بچے چھپ جاتے ہیں اور پھر کچھ ان کو ڈھونڈتے ہیں. پھر پٹھو گرم ہوتا ہے, پتھر اوپر نیچے رکھ کے پھر وہ پرانی جرابیں جو ہوتی ہیں ان کی گیند بنا کے پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر ایک یسو پنجو ہوتا ہے, وہ انگلیوں پر ایسے پھینکتے ہیں پھر پڑھتے ہیں یسو پنجو ہار کبوتر, وہ آپ نے بھی سنا ہوگا. پھر اس میں ایک چینجو ہوتا ہے, یہ لڑکیاں اکثر کھیلتی ہیں. زمین پہ لائنیں لگا کے پھر ایک پتھر ہوتا ہے, ایک ٹانگ اٹھا کے پھر اس کو دھکیلتے دھکیلتے ایسے جاتے ہیں. اگر لائن پہ پاؤں آ جائے یا پتھر آ جائے تو آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے پنچ گیٹ ہوتی ہے, وہ پتھروں کے ساتھ ہی پھینکتے ہیں اور نیچے سے اٹھاتے ہیں, اس طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو گاؤں میں اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ مل جل کر کھیلتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی ورزش حاصل ہوتی ہے بلکہ ان بچوں میں عزم و ہمت اور باہمی اخوت کو بھی فروغ ملتا ہے. اور یوں کھیل کھیل میں یہ بچے کچی عمر سے ہی مہر و وفا کے پابند ہو جاتے ہیں, اور بڑے بڑے جھگڑوں کو نظر انداز کر دینا اور چھوٹی چھوٹی رفاقتوں کو عمر بھر یاد رکھنا کچھ ان کا ہی وتیرہ ہوتا ہے. گاؤں میں جب فصلیں کٹ جاتی ہیں تو اکثر بچے پتنگ لے کر اور کاغذ کے پنکھیاں بنا کر دوڑتے ہیں, اور بچیاں مٹی کے گروندے بنا کر سارا دن ان میں برتن سجا کر ان خوابوں خیالوں کی جاگیروں میں رہتی ہیں. پھر جب پہلی برسات کے بعد پانی زمین پر ٹک جاتا ہے تو اس میں کشتیاں بنا کر, کاغذ کی کشتیاں بنا کر کھیلتے ہیں. تو ان کے دمکتے چہروں سے یوں لگتا ہے جیسے انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو, اتنے خوش ہوتے ہیں وہ بارش کے بعد. پھر اکثر خانہ بدوش بچے جو ہوتے ہیں وہ بانسری بڑے شوق اور مہارت سے بجاتے ہیں کہ جب وہ بانسری بجا رہے ہوتے ہیں بنوں میں تو چرند پرند اور تمام مخلوقات ایک محویت کے عالم میں ہوتے ہیں, ایک بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے. اور پھر جب شام کے قریب یہ بچے اپنے گھروں کی جانب لوٹتے ہیں, ادھر مغرب کی اذان ہوتی ہے اور ادھر لسی کا ساگ اور ساتھ میں مکئی کی روٹی ان کے انتظار کر رہی ہوتی ہے, اور پھر چوری بنا کر اس میں گھی ڈال کے کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد سب بچے, ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. کچھ بچے ان کے پاؤں ہاتھ دبانا شروع کر دیتے ہیں, جو اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ اب انہیں کوئی کہانی سننی ہے, پریوں کی کوئی کہانی سننی ہے, یا کسی شہزادے یا کسی جنگجو کی کہانی سننی ہے.
پھر رات گئے تک جب تک وہ بچے سو نہیں جاتے تو ان کے بڑے انہیں کہانیاں سناتے رہتے ہیں. پھر اگلے دن جب آپس میں ملتے ہیں تو اسی انداز سے وہ کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو جب کہانی کے دوران کہانی میں کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم کا ذکر ہوتا ہے تو ان بوڑھے چہروں پر جب تاثرات بدلتے ہیں تو بچے بھی ان کے ساتھ مچل سے جاتے ہیں. پھر یہ داستان گوئی گوجری تہذیب کا ایک خاص مقام ہے. بڑے ہوں یا چھوٹے اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. پھر کئی کتب کا آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا اور اپنے ارد گرد بچوں میں یعنی کہ مشاہدہ کرنے سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ دیگر اقوام کے مقابلے میں جو گوجری بولنے والے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں. جسمانی اعتبار سے بہت سخت جان ہوتے ہیں لیکن دل کے بہت نرم ہوتے ہیں. اور پھر ان کی جو خاص خصوصیت ہوتی ہے یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کی یہ جو سادگی ہوتی ہے یہ ان کے دشمنوں کو بھی ان کا اپنا بنا لیتی ہے. تو ان کے حوالے سے ایک نظم ہے جو میں نے خود ہی لکھی تھی, آخر میں وہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ طفلان کو سار شہباز ملت کہ جن کا مقدر سنیا صرف یہ طفلان کو سار شہباز ملت کہ جن کا مقدر سنیا سی عظمت یہ قدرت کا تحفہ بیاباں کی رونق کہ جیسے ستارے شبستہ کی رونق یہ قندیل علم و ہنر اور حکمت یہ طفلان کو سار شہباز حوادث کی آنکھوں سے آنکھیں لڑائیں فلک بوس پر بھی سر کر دکھائیں. جیسے میر زاہد صاحب نے فرمایا تھا 4 سال کی عمر میں پہاڑ کو سر کر دیا. حوادث کی آنکھوں سے آنکھیں لڑائیں فلک بوس پر بھی سر کر دکھائے. انہیں مشکلوں میں بھی ملتی ہے راحت یہ طفلان کو سار شہباز ملت جری غیرتی اور ہنرمند ہے یہ جفا کش قبیلوں کے فرزند ہیں یہ کہ ان کے دلوں میں ہے جذب حمیت یہ طفلان کو سار شہباز ملت یہ جھرنوں کی آغوش میں کھیلتے ہیں دھنک رنگ موسم صدا دیکھتے ہیں سو کیوں نہ ہو ان کا وطیرہ محبت یہ طفلان کو سار شہباز ملت یہی جان ساران عرض وطن ہے یہی تو میرے دیس کا باقپن ہے یہ ناز اپنا یہ فخر و نخوت یہ طفلان کو سار شہباز ملت. اور آخری بند ہے یہ باہوں میں باہیں لیے کھیلتے ہیں کہ غم ایک کا ہو سبھی جھیلتے ہیں یہ باہوں میں باہیں لیے کھیلتے ہیں کہ
غم ایک کا ہو سبھی جھیلتے ہیں، ہے ایک جسم و جان جیسی ان میں اخوت، یہ طفلان کو سار شہباز ملت، یہ طفلان کو سار شہباز ملت، کہ جن کا مقدر سوریا صرف۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صفی ربانی ماشاءاللہ نوجوان ہمارے بہت ہونہار شاعر ہیں، اور مستقبل کے ہمارے انشاءاللہ یہ ستارے ہیں جو آج ہی سے چمک رہے ہیں۔